فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع اسماعیل کے آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سورہ صفات آیت 102 میں ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ کہا، اے میرے ابا جان، کیجئے جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ مجھے صابر پائیں گے۔ فرزندی کی کیا شان ہے۔ یہ آیت کردار سازی، تعمیر سیرت اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے کئی اسباق سمیٹے ہوئے ہے۔ والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، آپ کا سر تسلیم خم کرنا، جگر گوشہ اسماعیل کی رائے لینا، اور پھر حلیم اور بردبار بیٹے کی رضامندی اور اس پر خوبصورت جواب۔ اس پر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، فرمایا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے تو ان کے والد گرامی بے خبر آتش نمرود میں کود پڑنے والے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرتے ہوئے ذبح کر دیں۔ پہلی مرتبہ شب ترویہ 8 ذی الحجہ کی رات کو یہ خواب دیکھا، اور عرفہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی پھر یہی خواب آیا۔ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور وہی ناقابل تردید حقیقت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا کوئی شک نہ رہا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بارہا امتحان خداوندی کی گرم بھٹی سے سرفراز ہو کر باہر آئے تھے، ایک بار پھر بحر عشق میں کود پڑنے اور اللہ کی جانب سے ایک اور آزمائش درپیش ہونے پر اپنے اس فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، جس کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا اور جس کے حصول کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ عشق کی اس معراج پر عقل انسانی آج بھی حیران ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ باپ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا تو بیٹا بھی خلاق عالم کی آزمائش میں صبر و ایثار کا پیکر بنا نظر آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ماتھے پر آج بھی ثبت ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دنیا کے دانش مند ششدر و حیران ہیں کہ اس نوجوان کے قلب و جگر، کردار و گفتار میں تسلیم و رضا کا یہ جذبہ کیسے ودیت ہوا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، ایک پیغمبر کا فیضان نظر تھا، یہ ایک عظیم پیغمبر کی توجہ تھی، نظر کا کمال تھا۔ اللہ کا خلیل جس رتبے پر فائز تھا، بیٹا بھی اسی کے زیر اثر تھا۔ پیغمبر باپ کا، پیغمبر بیٹا، باپ ابراہیم علیہ السلام، والدہ ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام، تینوں پر فیضان نظر تھی۔ تینوں اللہ کے محبوب
چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ اور والدہ ماجدہ ہاجرہ بی بی نے جو صبر اور ایثار، اللہ کی محبت کا جو نمونہ دکھایا، ایسی شخصیات کی اولاد ایثار و قربانی کا جذبہ نہ رکھتی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے خون میں یہ جذبہ سرایت کر گیا تھا۔ علامہ نے اس شعر میں مکتب کا ذکر کیا۔ کیا یہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہاں مکتب سے مراد ہے ماں کی گود۔ ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت میں نمایاں تھا۔ وہ خود بھی اللہ کی فرما بردار، صبر و ایثار کرنے والی۔ شوہر نے جب اس ویرانے میں چھوڑا تو کوئی سوال جواب نہیں کیے، صرف ایک دفعہ پوچھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ جواب ملا ہاں، تو کہنے لگیں اچھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت ہو کر اپنے اوپر ڈر اور خوف کو غالب نہ ہونے دیا، اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ اس بنجر اور بے آباد زمین پر حوصلے، صبر اور توکل کے ساتھ وقت گزارا۔ اس وقت وہ اکیلی تھیں۔ اپنے بچے کی تربیت انہوں نے ہی کی، کبھی تنہائی کا شکوہ نہیں کیا۔ جس کو ایسی ماں ملے اس بچے کی تربیت کا کیا عالم ہوگا؟ جب والدہ اتنی فرما بردار تو بیٹا کیوں نہ ہوگا؟ جب بھی تاریخ کو دیکھا، جتنی بھی عظیم شخصیات گزری، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے پیچھے عظیم مائیں ہوتی ہیں۔ ان عظیم ماؤں کو علامہ نے مکتب کہا ہے، یعنی درسگاہ۔ کرامت کا مطلب ہے کریم ہونا، کرم کرنا، ان پر اللہ کی رحمت کا ہونا۔ تو جو مائیں اپنے بچوں سے کریمانہ رویہ رکھتی ہیں، بھرپور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ کرتی ہیں، اپنی پوری توجہ دیتی ہیں، اچھا برا سمجھاتی ہیں، ان سے دوستانہ رویہ رکھتی ہیں، ان کے مسائل سنتی ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ احترام کرنا سکھاتی ہیں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرتی ہیں، غرض ان کی تربیت میں بھرپور حصہ لیتی ہیں، وہ یقیناً ایک اچھی نسل پیش کرتی ہیں دنیا کو۔ ہماری آج کی ماؤں کے لیے یہ بہترین مثالیں ہیں۔ ماں بننے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے ماں پر، اور شروع کے 4 سال ہی میں ماں نے ایک شخصیت تیار کرنی ہوتی ہے۔ ماں اپنی آغوش کی گرمی کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کا خصوصی خیال رکھے۔ ماں جتنی تعلیم یافتہ اور با اخلاق ہوگی، مہذب ہوگی، یقیناً اس کی اولاد بھی ویسی ہی نکلے گی۔ خود بھی نماز روزے کی پابندی کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ان کے اندر صبر و برداشت پیدا کریں، ہمت اور حوصلہ دیں، حق کا ساتھ دینے والا بنائیں۔ یہ سب ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دی کہ نہیں۔ انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ سب انسانیت کا سبق دینے آئے تھے، اللہ کی پہچان کرانے آئے تھے۔ وہ سب استاد تھے، اپنی اپنی قوموں کو بہترین تعلیم دیتے اور جہالت کے اندھیروں سے نکالتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، ان سے اچھا برتاؤ کرو، نرمی برتو، امن سے رہو۔ میں اپنے گھر والوں میں تم سب میں سے اچھا ہوں۔ گھر کا ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بچوں کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو ڈیل کریں۔ صحت مند ماحول ایک صحت مند معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آداب فرزندی۔ مکتب کا سب سے بڑا ٹارگٹ یعنی مقصد کیا ہے؟ آداب فرزندی کا پیدا ہو جانا، تابعدار اور فرما بردار ہو جانا۔ جو حکم ملے چاہے اللہ کا ہو یا والدین کا، اسے مان لینا۔ والدین کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو۔ ماں باپ کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ والدین کے کسی حکم سے اگر اولاد کو اعتراض بھی ہو تب بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی،
کوئی گلہ نہیں کرنا، بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، انہیں گھور گھور کر بھی نہیں دیکھنا، ان کی خدمت کریں۔ اور جو لوگ بھی ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو وہ ہرگز اللہ کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے، کیونکہ والدین کی فرمانبرداری کا حکم تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ جب انہیں احساس نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے حکم ٹال رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کے فرمانبردار بھی نہیں رہتے، چاہے جتنی مرضی عبادتیں کر لیں۔ اولاد میں فرزندی کا پیدا ہونا ہی اچھی تربیت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ جب اولاد سعادت مند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی تربیت کے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آپ کو بی بی ہاجرہ کا کردار پیش کرنا ہوگا، اللہ سے محبت، اس کے حکم کی تابعدار، ایثار، قربانی، صبر، شکر، اطاعت گزاری، یہ سب صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ بہترین نسل کی وارث کہلائیں گی۔ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اب تک دنیا میں بڑے بڑے کردار گزرے ہیں، چاہے انہوں نے دین میں سرفرازی حاصل کی یا دنیا کے اعلیٰ منصب حاصل کیے، جب بھی انہیں ٹٹولا گیا تو ہر کردار کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا۔ نپولین بوناپارٹ کا قول ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا، باشعور ہونا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا فرمانبردار ہونا۔ ایک باشعور ماں ہی اپنے بچے کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتی ہے۔ والد کے کردار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو خود بھی تسلیم برضا تھے، اور ماشاء اللہ بیٹے نے بھی وہ فیضان نظر حاصل کیا۔ قرآن پاک میں سورہ الصافات 103 میں ہے کہ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے یعنی فرمانبردار، اور اس نے اس کو یعنی بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ اسماعیل نے وصیت کی تھی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار اور شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان باقی نہ رہے۔ دونوں اس آزمائش بڑے امتحان میں سرخرو رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اسماعیل کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، آیت 86، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی، آیت 87۔ سورہ الانبیاء آیت 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ سورۃ صاد آیت 48 میں آتا ہے کہ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، سورۃ صاد آیت 45۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے، آیت 46۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے، سورہ صاد آیت 47۔ تو یہ ہے حضرت اسماعیل کی شان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔